تلنگانہ میں پولنگ کے اختتام کے ساتھ ہی مختلف چینلز کی جانب سے ایگزٹ پولز جاری کر دیے گئے ہیں۔ بیشتر چینلز کے ایگزٹ پول کے مطابق BRS کو 40 تا 55، جبکہ کانگریس کو 48 تا 64، جبکہ BJP کو 7 تا 13 نشستیں حاصل ہونے کا امکان ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں آئندہ کانگریس کی حکومت بن سکتی ہے۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں صرف 64% پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ ریاست کے 13 حلقوں میں رائے دہی شام 4 بجے ختم کر دی گئی، جبکہ ماباقی 106 حلقوں میں شام 5 بجے رائے دہی کا اختتام عمل میں آیا۔ پولنگ اسٹیشنوں پر موجود لوگوں کو 5 بجے کے بعد بھی ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ریاست تلنگانہ میں شام 5 بجے تک 63.94% پولنگ ریکارڈ کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ انتخابات میں 73.7% پولنگ ریکارڈ کی گئی تھی۔ ریاست بھر میں بعض مقامات پر حریف گروپس کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپوں کو چھوڑ کر پولنگ کا عمل مجموعی طور پر پرامن رہا۔ بتایا گیا ہے کہ ضلع میدک میں سب سے زیادہ 80.28% پولنگ ہوئی، جبکہ حیدرآباد میں مجموعی طور پر سب سے کم صرف 39.9% پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی سے امیدوار ماجد حسین کو ویسٹ زون ٹاسک فورس نے حیدرآباد میں پولنگ سرگرمی کے درمیان حراست میں لے لیا۔ تلنگانہ میں پولنگ ختم ہونے میں صرف چند منٹ باقی رہ گئے تھے۔ حیدرآباد بھر کے مختلف حلقوں میں پولیس نے بوگس ووٹنگ کو روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے ہیں۔ ایم نامپلی کے امیدوار ماجد حسین کو ویسٹ زون ٹاسک فورس نے گرفتار کر لیا۔ ووٹ ڈالنے کے لیے جانے کے دوران ایک خاتون سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ تلنگانہ کے توپران کے قومی شاہراہ نمبر 44 پر ٹول گیٹ کے قریب موٹر سائیکل کو لاری نے ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں موٹر سائیکل کے عقبی نشست پر سوار خاتون موقع پر ہی ہلاک ہو گئی، جبکہ اس کا شوہر گنیش شدید زخمی ہو گیا۔ مہلوک خاتون کی شناخت نظام پیٹ کی رہنے والی لاونیا کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ حق رائے دہی سے استفادے کے لیے میرچل سے شوہر کے ساتھ آبائی مقام جا رہی تھی کہ یہ حادثہ آیا پیش۔ اگلے ہفتے سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے لیے راجیہ سبھا کے ارکان پارلیمنٹ کے لیے رہنمایانہ ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ ہدایت میں کہا گیا ہے کہ راجیہ سبھا میں اٹھائے جانے والے مسائل کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جب تک چیئرمین کی جانب سے نوٹس منظور نہ کر لیا جائے اور اس کی اطلاع دیگر ارکان پارلیمنٹ کو نہ دی جائے، اس وقت تک نوٹس کو عوامی نہیں کیا جانا چاہیے۔ بنگال میں قومی ترانے کی توہین کرنے پر BJP کے 12 ارکان اسمبلی کے خلاف FIR درج۔ مغربی بنگال میں کلکتہ پولیس نے جمعرات کو ہیر اسٹریٹ پولیس اسٹیشن میں BJP کے 12 ارکان اسمبلی کے خلاف ریاستی اسمبلی کمپلیکس میں مبینہ طور پر قومی ترانے کی توہین کے الزام میں FIR درج کی ہے۔ ارکان اسمبلی میں مغربی بنگال اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سویندو ادھیکاری اور ایوان میں پارٹی کے چیف ویپ منوج تیگا شامل ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سمیت دیگر ارکان اسمبلی کو احتجاج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چور چور کے نعرے لگاتے ہوئے دیکھا گیا۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اسمبلی اسپیکر سے شکایت کی کہ جب حکمران پارٹی کے ارکان اسمبلی قومی ترانہ گا رہے تھے تو BJP کے ارکان اسمبلی یہ نعرے لگا رہے تھے، اس لیے یہ قومی ترانے کی توہین ہے۔ انہوں نے اسپیکر سے اس معاملے میں ضروری قانونی اقدامات کرنے کی بھی درخواست کی۔ جھارکھنڈ میں اب پیپر لیک کرنے پر عمر قید کی سزا اور 10 کروڑ تک جرمانہ، نئے قانون کو گورنر نے دے دی منظوری۔ دراصل جھارکھنڈ میں مسابقتی امتحانات میں پیپر لیک اور نقل کو روکنے کے لیے سخت قوانین نافذ کرنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ اس قانون میں مقابلہ جاتی امتحانات کے پرچے لیک کرنے کے لیے سخت دفعات ہیں، جن میں کم از کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید سے لے کر 10 کروڑ روپے تک کے جرمانے کی سزا ہے۔ اس قانون کے تحت اگر کوئی امیدوار مسابقتی امتحان میں پہلی بار دھوکہ دہی کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اسے 1 سال کی قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، جبکہ دوسری بار پکڑے جانے پر 3 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کا انتظام ہے۔ اگر عدالت کی طرف سے جرم ثابت ہو گیا تو متعلقہ امیدوار 10 سال تک کسی بھی مقابلے کے امتحان میں شرکت نہیں کر سکے گا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی میں مزید 1 دن کی توسیع کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان پچھلی شرائط کے تحت ہی جنگ بندی میں جمعے تک توسیع ہو گئی۔ دونوں فریقوں کے درمیان آج جنگ بندی ختم ہونے سے محض 10 منٹ قبل معاہدے پر اتفاق ہوا ہے۔ معاہدے کے تحت حماس اور اسرائیل اپنے یہاں موجود ایک دوسرے کے قیدیوں کو رہا کریں گے۔
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے 28 اکاؤنٹس کر دیے گئے منجمد۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے اکاؤنٹس ایک ایسے وقت میں منجمد کر دیے گئے جب یورپ یونین کی ایویشن سیفٹی ایجنسی کی ایک ٹیم پاکستان میں موجود ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان اسٹیٹ آئل نے جمعرات تک بقایا جات کا تصفیہ نہ ہونے کی صورت میں PIA کو تیل کی سپلائی بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ PIA کے ترجمان نے بتایا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ FBR نے PIA کے اکاؤنٹس ایسے وقت میں منجمد کرنے کا فیصلہ کیا جب EASA کا ایک وفد فلائٹ سیفٹی سے متعلق معاملات کا جائزہ لینے کے لیے ملک میں موجود ہے۔ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ اور نوبل انعام یافتہ سفارتکار ہنری کیسنجر انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 100 برس تھی۔ ہنری کیسنجر امریکہ کے انتہائی متنازعہ مگر قابل احترام سفارتکاروں میں سے ایک تھے۔ ہنری کیسنجر کا انتقال ریاست کنیکٹیکٹ میں واقع ان کی رہائش گاہ پر ہوا۔